ایک بات کہنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک جملہ ہے، تم نے اجازت کیوں دی، یہ ایک جملہ ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ جناب نے انہیں اجازت مرحمت کیوں فرمائی۔ دیکھا آپ نے، وہی جملہ ہے، تو نے اجازت کیوں دی، یہ ایک اسٹائل ہے۔ اور ایک اسٹائل ہے، آپ جناب نے انہیں اجازت کیوں مرحمت فرمائی، یہ تو ہوا دوسرا اسٹائل۔ تیسرا اسٹائل وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے بچے سے پیار سے کہتے ہیں، بیٹا آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تو ایک ہی جملہ جو ہے وہ کئی انداز میں کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جو جملے ہیں ہمیں اس کا انداز کیسے پتہ چلے؟ فرمانے والا اللہ، سننے والے اس کے محبوب۔ تو پھر ایسے جملے قرآن میں استعمال کیے گئے جو اگلے والے جملے کی کیفیت کو بتاتے ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ انداز ہے کہ اگر کسی کو بڑے پیار سے کوئی بات کہی جائے اور محبت سے کہا جائے، لیکن اس کی تعظیم اور توقیر ہمارے دلوں میں بہت ہو، تو پھر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میں جملہ ڈانٹنے کے لیے یا بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ان کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے وہ عفا اللہ عنک لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ عفا اللہ عنک۔ اس کے لفظی معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو معاف کرے۔ لیکن اس کے معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ عفا اللہ عنک یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت بڑی ہستی ہے اور اس کے سامنے یہ ہم جملہ محبت سے کہہ رہے ہیں اور ان کی تعظیم میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جس طرح اپنے بندوں کو خطاب کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اپنے محبوب سے محبت تو دیکھیں کہ کوئی میرے محبوب اور میرے درمیان اس کلام کو کوئی دوسرا معنی نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے عفا اللہ عنک کا شروع میں فرمایا، حالانکہ یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ جب کوئی چھوٹا بڑے کے سامنے ہو اور وہ اس کی بہت تعظیم و توقیر کرتا ہو، تو اللہ تو خالق کائنات ہے، تو اس سے تو یہ کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے فرمایا ہے تاکہ قرآن پڑھنے والا وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی اللہ نے ڈانٹا نہیں ہے یا عتاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے تو تعظیم و توقیر کا جملہ ارشاد فرمایا۔ مگر یہ چیزیں ہر ایک کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے، تو وہ عفا اللہ عنک کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے اللہ تمہیں معاف کرے، تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور پر عتاب فرمایا، اللہ نے حضور پر عتاب ہرگز نہیں فرمایا۔ جیسے ہمارے عرف میں کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر ہم بات کرتے ہیں، تو یہ جملہ جو ہے یہ تعظیم و توقیر کے لیے ہوتا ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی یہ جملہ جو آگے کہا جا رہا ہے یہ کوئی جلال کا انداز نہیں بلکہ محبت کا انداز ہے۔ لما، کیوں؟ اذنت، اے محبوب آپ نے اجازت دی، لہم ان منافقوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں منع کر دیں۔ تو حضور نے اپنے اختیار کے مطابق اجازت دی، لیکن یہاں اس آیت کا مقصد یہ ہے، اے محبوب یہ آپ سے اجازت لینے آئے تھے، اگر آپ اجازت نہ دیتے پھر بھی یہ جہاد میں نہ آتے۔ تو اب یہ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں حضور نے ہمیں اجازت دے دی اس لیے ہم جہاد میں نہیں آ رہے، تو آپ اگر اجازت نہ دیتے تب بھی یہ جہاد میں نہیں آنے والے تھے۔ تو یہ صرف یہ خبر دینے کے لیے ارشاد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے مقاصد نہیں ہے۔ لما اذنت لهم، اے محبوب آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟
حتی یہاں تک کہ یتبین لک الذین صدقوا کھل جاتے آپ کے سامنے سچے، وتعلم الکاذبین اور ظاہر ہو جاتے جھوٹے۔ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ دونوں ظاہر ہو جاتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی رخصت نہیں مانگتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کس بات سے رخصت نہیں مانگتے؟ کہ وہ جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی جہاد سے وہ بھاگنے کی رخصت کبھی نہیں مانگتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے تو جہاد کی رخصت وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں ڈاما ڈول ہیں، یعنی کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں۔ فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں ادھر ادھر گر رہے ہیں، یعنی نہ کفر کی طرف ہے نہ اسلام کی طرف ہے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، رسول اللہ جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں اور قافلہ جا رہا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، تو اگر آنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے کہ نہیں؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو وہ اس کے لیے سامان کی تیاری کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اب دیکھیں رسول اللہ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ رسول اللہ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آ کر راستے میں تنگ کریں گے اور دوسرے مجاہدین کے حوصلوں کو پست کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ تنگ کرنے والا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جہاد ہمت والوں کا کام ہے، تو یہ جو منافقین ہیں یا ڈھیلے لوگ ہیں ان کو حضور نے اجازت دے دی کہ تم نہ آؤ، اور اصل مقصد یہ تھا کہ ان کے آنے سے نقصان ہوتا۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، ہاں لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا، اللہ نے نہ چاہا کہ یہ آئیں۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے ان کو کاہل بنا دیا، کیونکہ یہ آتے تو نقصان ہوتا، بزدل تھے وہاں سے بھاگتے تو دشمن کے حوصلے جو بلند ہو جاتے، تو اللہ نے ان کے جسموں میں کاہلی بھر دی۔ وَقِيلَ قُعُودُوا، اور جب انہوں نے اجازت مانگی تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ان سے کہا گیا اقعدوا، تم بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی عورتوں، بچوں، بیمار، بوڑھوں اور اپاہج کے ساتھ تم بھی رہو مدینے میں۔ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تم میں نکلتے تو تمہیں نقصان پہنچاتے۔ ما زادوکم الا خبالا، تو وہ تمہیں نقصان میں اضافہ دیتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا اجازت دینا اللہ کے حکم سے تھا۔ صرف یہ آیت کریمہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ لوگوں سن لو، حضور سے اجازت مانگنا اور یہ اجازت مانگنا تو ان کا بہانہ تھا، حقیقت یہ ہے کہ حضور اگر اجازت نہ دیتے پھر بھی نہ آتے، لیکن حضور نے ہی نہ چاہا اللہ کے حکم سے کہ یہ آئیں۔ ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ تمہارے درمیان تم میں نکلتے تو تمہارا نقصان بڑھا دیتے۔ وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان میں وہ فساد ڈالتے، فتنہ ڈالنے کے لیے وہ تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرتے تھے، وہ سازشیں کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں۔
لہذا تم گفتگو کرنے میں احتیاط کیا کرو، یہ پھر لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد، ضرور بے شک، ابتغوا الفتنہ، انہوں نے فتنہ چاہا، من قبل، اس سے پہلے بھی، غزوہ احد کے موقع پر 300 منافقین نکلے تھے، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، اور یہ ان کا فتنہ تھا تاکہ مسلمان بھی بھاگیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور وہ آپ کے لیے اپنی تدبیریں بدلتے رہتے ہیں، یعنی وہ ہیلے بہانے کر کے، سازشیں کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، تو وہ یہ کرتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، آپ کے لیے اپنی تدبیریں وہ بدلتے رہے۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق اللہ نے ظاہر کر دیا، حق ظاہر ہو گیا، اللہ نے اپنی مدد نازل فرمائی۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، دین غالب ہو گیا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور انہیں وہ بہت ناگوار تھا۔ ان کی سازشیں پہلے ہوتی رہی ہیں، اب یہ سن 9 ہجری ہے، 9 سال مسلمانوں نے ان منافقین کی سازشوں سے نقصان اٹھایا ہے، تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ یہ جہاد میں نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد سے محروم کر دیا اور ان پر بوجھ ڈال دیا، وہ اٹھ نہ سکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، جیسے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ چالاکی کرتے ہیں، اصل بات ہوتی کچھ ہے اور کہتے کچھ ہے۔ تو ایسے ہی ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد بن قیس، وہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا جہاد میں آنے کا بڑا دل ہے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ روم جا رہے ہیں، تو رومی عورتیں تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا اور کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، تو بس آپ مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، میں بس گناہ سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ یہ سب جھوٹ بول رہا تھا کہ میں گناہ سے ڈر کر نہیں آ رہا، اصل مقصد کچھ اور تھا، اصل مقصد جہاد سے بھاگنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور اسے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، گھر بیٹھے رہو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَقُولُ، کوئی کہتا ہے، اِذَن لِّی، مجھے اجازت دیجئے، وَلَا تَفْتِنِی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، مجھے عورتوں کے فتنے سے ڈر لگتا ہے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، سن لو، وہ فتنے میں تو پڑے ہیں، منافقت میں تو پڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایمان ہی نہیں ان کا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایسے دشمن ہیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح ملے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان تصبک حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسوہم، تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تصبک مصیبۃ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، نقصان ہو جائے، کوئی شدت پیش آ جائے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اچھا ہوا کہ ہم جہاد میں نہیں گئے، آرام سے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری پلاننگ اچھی ہوئی، ہم نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا نقصان ہوگا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے پھرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا جہاد میں نہیں گئے، دیکھو نقصان ہو گیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے ہمارے لیے مصیبت لکھی ہے وہی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، تو ہم تو اللہ کی رضا پر کیا ہیں، راضی ہیں۔
ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے، جس طرح رکھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، تم کس چیز کا ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو؟ یا تو فتح یا شہادت۔ فتح مل گئی تو غازی بن گئے، اور شہید ہو گئے تو شہادت کا اعلیٰ رتبہ مل گئے۔ تو ہمارے لیے تو دونوں کامیابیاں ہیں۔ الا احدى الحسنيين، مگر دو بھلائیوں میں سے کسی ایک بھلائی کا تم انتظار کر رہے ہو، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کے واپس آئیں گے، دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ اپنے پاس سے تم پر عذاب نازل کرے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا۔ او بِأَيْدِينَا، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم پر عذاب نازل کرے اور ہم تمہیں ماریں، قید کریں، رسوا کریں۔ فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو ہماری شہادت کا یا ہماری فتح کا۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، ہم تم پر غضب الہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جد بن قیس حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ بہت سارا مال ہے، میں جہاد میں دینا چاہتا ہوں۔ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف اور صرف عورتوں کے فتنے کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، گناہ سے بچنے کے لیے نہیں آ رہا، اور یہ مال میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضور نے قبول کرنے سے منع فرما دیا، حالانکہ اس وقت مال کی بڑی ضرورت تھی، لیکن آپ نے اس منافق کا مال قبول نہ کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انفقوا، تم خرچ کرو، طوعا، دل سے، او کرہن، یا ناگواری سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے یہ مال قبول نہ کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند اسی لیے ہوا، یعنی یہ جو خرچ کرنے کے لیے آئے اور مال لے کر آئے، یہ مال قبول کرنے سے منع اسی لیے کیا گیا، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اس لیے منع کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی دل میں رسول اللہ کی نفرت رکھی ہے، آپ کی توہین بے ادبی کرتے ہیں۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز نہیں پڑھتے مگر جی ہارے، یعنی صرف دکھلاوے کے لیے لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، دل سے وہ مومن نہیں۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں ناگواری کے ساتھ، خوشی سے مال خرچ نہیں کرتے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، اے مسلمانوں ان منافقوں کی مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، تم پریشان مت ہونا کہ یہ جب دشمن خدا ہیں، دشمن رسول ہیں، تو ان کے پاس مال اور اولاد کیسے ہے؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے، اس اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یعنی یہ مال اور یہ اولاد کے لیے جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ مشقتیں وبال ہیں، کیونکہ آخرت میں یہ مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکل جائیں، مال و اولاد میں مشغول رہیں اور کفر کی حالت میں مریں۔
اللہ ناراض ہے ان سے، اس لیے انہیں مال و اولاد دیا گیا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہ اے مسلمانوں تم میں سے نہیں ہیں، یہ منافق مسلمان نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، ہاں لیکن وہ ڈرنے والی قوم ہے، وہ تم سے ڈرتے ہیں، لہذا تمہیں دھوکہ دینے کے لیے وہ تقیہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو تقیہ کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پاتے کوئی چھپنے کی جگہ، پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار جہاں پر چھپ کر بیٹھنے کی جگہ مل جائے، او مدخلا، یا سما جانے کی جگہ۔ مدخلا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بہت تھوڑی ہو، وہاں پر گھسنا بڑا مشکل ہو۔ لولوا الیہ، تو وہ اس کی طرف دوڑ لگاتے، وہم یجمحون، اس حال میں کہ وہ منہ زور گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہوتے، یعنی وہ منہ زوری کرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ یجمحو کا لفظ عام طور پر گھوڑے کے لیے آتا ہے کہ جب گھوڑا سرکشی کرتا ہے اور وہ باغ کو، لگام کو توڑ کر بھاگتا ہے تو اسے یجمحو کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ منافقین کی مجبوری ہے، ورنہ ان کا بس چلے تو کب کہ وہ تمہارے پاس سے بھاگ جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض وہ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر تانے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کر رکھے تھے تو ذوالخویسرہ تمیمی نے آپ پر اعتراض کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ منافقوں میں سے تھا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر اس سے نہ ملے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا حقیقی طور پر تو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے رسول بھی دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جناب یہ تو شرک ہے۔ ہم نے کہا دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے تو بہت بہتر ہوتا ان کے لیے۔ کس بات پر راضی ہوتے؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا۔ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو اللہ نے دیا اور رسول نے دیا۔ جب اللہ نے دے دیا تو رسول کا ذکر کی حاجت کیا ہے؟ ساری کائنات میں نعمتیں دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والے رسول اللہ ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، پھر دوبارہ ہے، اب عنقریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کے رسول دیں گے۔ تو یہ کہا جائے کہ رسول اللہ نے ہمیں دیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ شرک ہے تو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ 2 مرتبہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا اس پر اگر راضی ہوتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، اور وہ یہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے۔ عنقریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں عطا کریں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ ان آیتوں میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے، جہاد میں بھی وہ شریک ہو جاتے، قرآن کی بھی تلاوت کرتے، بلکہ بسا اوقات تو لوگوں کے سامنے بڑی لمبی لمبی نمازیں وہ ادا کرتے،
جن کے ظاہری حلیے سے عام آدمی بڑا متاثر ہو جاتا، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض بہت زیادہ تھا. وہ دل سے رسول اللہ پر ایمان کو لے کر نہ آئے. انہیں زمانے رسالت میں منافقین کا نام دیا گیا. انہی میں سے ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، ذوالخویسرہ تمیمی اسے کہتے تھے، اور اصل نام اس کا تھا حرقوس بن ظہیر. عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات تقسیم فرما رہے ہیں اور یہ کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا، اعدل یا محمد، اتق اللہ یا محمد، جس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں اے محمد انصاف کیجئے، اے محمد اللہ سے ڈریے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تو مجاہدین کو تقسیم فرماتے اور صدقات آپ جسے چاہتے اسے دیتے، تو صدقات کی تقسیم جاری تھی. جب اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ انصاف کیجیے، آپ اللہ سے ڈریے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، انہوں نے تلوار کھینچ لی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر اڑا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی جو کرے اس کی سزا تو موت ہے، لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان لوگوں کو مہلت عطا فرمائی. اور وہ مہلت آپ نے اس لیے عطا فرمائی کہ اس وقت نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو اگر اس وقت اسے قتل کر دیا جاتا تو لوگوں تک یہ اطلاع پہنچتی کہ بھئی حضور کے دربار میں جب لوگ جاتے ہیں تو انہیں کسی بات پر ناراض ہو کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور جنہیں قتل کیا جائے وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں. تو لہذا حضور کی بارگاہ میں آنے میں لوگ جو ہے ڈر محسوس کرتے. تو اس حکمت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہ دی. دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحم فرمانے والے ہیں اور آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے. تیسری وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تقدیر کے فیصلوں کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو اس کی تقدیر میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی تقدیر میں نسل لکھی ہوئی ہے، تو جب نسل آنی ہے تو آپ نے اسے قتل کا حکم نہ دیا، لیکن آپ نے اس سے فرمایا کہ روئے زمین پر ساری مخلوق میں سب سے زیادہ میں انصاف کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. پھر یہ رسول اللہ کو پیٹھ کر کے، حضور کو پیٹھ دے کر وہ گیا، اور جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کئی لوگ پیدا ہوں گے، تم ان کی نمازوں، ان کے روزوں، ان کے قرآن کی تلاوت اور قرآن حدیث کرنے سے متاثر نہ ہونا کہ وہ بات صرف قرآن کی کریں گے. ان کی زبان پر دو باتیں ہوں گی رسول اللہ نے فرمایا، قرآن اور حدیث، تیسری کوئی بات نہیں کریں گے. زبان کے بڑے میٹھے ہوں گے. آپ نے فرمایا احلی من العسل، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی ان کی زبانیں. اور آپ نے یہ فرمایا لیکن ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خوفناک ہوں گے. وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ اے صحابہ اگر تم انہیں دیکھو تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، بتائیے صحابہ کرام کی نمازیں کیسی نمازیں ہوں گی.
تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم انہیں دیکھو تو تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تم حقیر سمجھو۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے باہر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کر دیا کہ اس طرح کے معاملات سے کسی سے تو متاثر نہ ہو جانا جب تک کہ تمہیں اس کے عقائد کا علم نہ ہو۔ تو عقائد، نظریات، عقیدہ یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب وہ گیا تو صحابہ کرام نے اس حدیث کی جب روایت کی تو اس حدیث میں صحابہ کرام نے اس کا حلیہ بیان کیا۔ اس طرح بیان کیا کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا نشان تھا، اس کی گردن موٹی تھی اور یہ گنجا تھا، اور اس کی ازار جو ہے وہ ٹخنے سے بہت زیادہ اوپر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، اس کے جیسے لوگ ہوں گے۔ تو اس سے جیسے سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ اس حلیے کے لوگ ہوں گے، یعنی پیشانی پر سجدے کا نشان اور ازار جو ہے وہ ٹخنے سے بہت اوپر۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی کی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حدیث کی روایت کرتے ہیں تو عام طور پر اس طرح الفاظ ہوتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے یوں کہا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، دیہاتی کا ہوا اس نے سوال کیا، حلیہ نہیں بتایا جاتا۔ لیکن اس حدیث میں صحابہ کرام نے ہر راوی نے حلیہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس حلیے کے لوگ ہوں گے کہ جن کی ازار جو ہے ٹخنے سے بہت اوپر ہوگی، مذہبی حلیہ اپنائیں گے، قرآن حدیث کریں گے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے رسول اللہ کی بے ادبی کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ادبوں کا حلیہ بیان کیا، ہوں گے بے ادب، لیکن قرآن و حدیث، نماز، روزہ، اس پر بہت زور دیں اور لوگوں کو ان چیزوں سے متاثر کریں گے، لیکن رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی، بے ادب ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میں اس کی پشت سے، میں اس کی پیٹھ سے نکلنے والے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ ایسے ہوں گے۔ تو فرمایا اسی وجہ سے رسول اللہ نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ وہ تقدیر میں بات لکھی تھی۔ یہ تمیمی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی اس کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اور اگر آپ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نسب پڑھیں اور اس پر ریسرچ کریں تو محمد بن عبد الوہاب نجدی ذوالخویسرہ کی اولاد میں سے ہے، جس نے مسلمانوں پر شرک و بدعت کے الزام لگائے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو انتشار اور فساد اور نفرتیں پائی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو مشرک، کافر، مرتد سمجھا جاتا ہے، بدعتی سمجھا جاتا ہے، اور بات بات پر بغیر کسی دلیل قطعی کے مشرک اور بدعتی کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ ساری وبا شروع کرنے والا محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ معلومات پڑھنا چاہیں کہ یہ کس قسم کا شخص تھا تو 2-3 کتابیں آپ نوٹ کر لیں، اسے آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے کہ کیسا شخص تھا اور کتنا اس نے فساد اور فتنہ برپا کیا۔ یعنی حجاز مقدس کے اندر ہر مؤذن اذان کے وقت درود و سلام پڑھتا تھا، تو اس نے یہ حکم دیا کہ جو مؤذن درود و سلام پڑھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ کئی مؤذن وہ مینارے سے اذان دے کر اترے، اسی وقت نیچے انہیں ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ جو انسانوں کو ذبح کرنے کی جو عادت
جو جہاد کے نام پر لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، یہ ذبح کرنا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سکھایا. تو وہ مؤذن جیسے ہی وہ مینارے سے نیچے اترتا، اسی مینارے کے نیچے اسے شہید کر دیا جاتا، پکڑ کر ذبح کر دیا جاتا. کوئی میلاد کرتا ہوا نظر آتا تو اسے ذبح کر دیتے اور کہتے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. تو اس کے بارے میں ایک کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز. دوسری کتاب ہے ہیمفرے کے اعترافات. تیسری کتاب ہے خاک حجاز کے نگہبان. خاص طور پر ہیمفرے کے اعترافات میں آپ دیکھیں کہ ہیمفر جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ملتا ہے اور کس طرح کی گفتگو اس سے ہوتی ہے اور کس طرح برطانیہ کا جاسوس اسے برطانیہ کے لیے کام کرنے کے لیے راضی کرتا ہے. انٹرنیٹ پر ہیمفرز کے نام سے آپ اگر سرچ کریں تو ہیمفرے کے بارے میں آپ کو وہ ساری معلومات مل جائیں گی ہیمفرز کے نام سے. اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں نہ کسی کے سجدے کے نشان سے متاثر ہونا، نہ کسی کی اونچی اونچی شلواروں سے متاثر ہونا، نہ کسی کے بوریوں اور بستروں سے متاثر ہونا، نہ کسی کے لوٹوں سے متاثر ہونا، اور نہ ہی کسی کے کلمہ پڑھانے سے متاثر ہونا، اور نہ ہی کسی کی نمازوں اور روزوں سے اور درس قرآن سے متاثر ہونا ہے. ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی محبت میں گم ہے، محویت ہے، اور جنہوں نے بھی گستاخی کی اور جن پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ جاری کیا اور علماء حرمین شریفین نے جن پر گستاخ کا فتویٰ لگایا، تو جو گستاخ ہیں انہیں وہ گستاخ مانتا ہو اور مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزام نہ لگاتا ہو تو پھر وہ ہمارا ہے. ورنہ ہم کسی کی عبادتوں سے متاثر ہونے والے نہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول اللہ نے فرما دیا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم. ایسی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے اور ایسی نماز پڑھیں گے کہ تم انہیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ فرمان حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا تو ہماری تو نمازیں ویسے ہی کمزور ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا. سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہے. عقیدہ درست ہے، رسول اللہ کا عاشق ہے، لیکن ہے گناہ گار تو اس کی بخشش کے امکانات ہیں. لیکن ساری رات نوافل پڑھتا رہے، سارا سال روزہ رکھے اور مہینے میں 10 قرآن ختم کرے، لیکن اگر حضور کی ادنا سے بھی گستاخی کرتا ہے، یہ جو حضور کے گستاخ ہیں انہیں وہ گستاخ نہیں سمجھتا، تو پھر اس کی عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں. کئی ایسے ہیں جو ناموس رسالت پہ ریلی نکالتے ہیں، لیکن ان سے جب یہ کہا جائے کہ آپ ناموس رسالت پہ ریلی تو نکال رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کے بڑوں نے یہ اپنی کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہیں تو کہتے ہیں جناب ان کو چھوڑیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. تو گستاخ تو جو بھی ہو، اگر وہ قوم کا بڑا بھی ہو تو ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر بڑے چھوٹے کی کوئی رعایت نہیں. اگر عیسائی گستاخی کرے اور آسیہ نام کی عورت گستاخی کرے تو ہم روڈ پہ نکل آئیں، اور اشرف علی تھانوی گستاخی کرے، رشید احمد گنگوئی گستاخی کرے، اسماعیل دہلوی گستاخی کرے، قاسم نانوتوی گستاخی کرے، مرزا غلام قادیانی گستاخی کرے، تو اس کی گستاخیوں پر چشم پوشی کی جائے، یہ تو اسلام کا تو درس نہیں ہے. اسلام تو سب کے لیے ایک ہی اصول لگتا ہے کہ چاہے وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہو، محدث کہلاتا ہو، وہ گستاخی کرے تو ہمارا اس کو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور اس کو گستاخ ماننے میں ہمیں کسی قسم کی آر اور شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو بدعقیدگی سے محفوظ فرما. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ شرک اور بدعت کا الزام یہ صرف اور صرف گستاخی کرنے کے لیے آڑ ہے. نہ انہیں شرک کی فکر ہے، نہ بدعت کی فکر ہے.
حضور کی تعظیم اور محبت دلوں سے نکالنے کے لیے اور حضور کے عشق و محبت کے انداز پر پابندیاں لگانے کے لیے انہوں نے شرک اور بدعت کے الزامات کا سہارا لیا، کیونکہ مسلمان شرک اور بدعت سے بڑا ڈرتا ہے۔ تو اب جب حضور کی تعظیم کے کسی معاملے کے متعلق کوئی کہ جناب یہ شرک ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ شرک اور بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں حضور کی تعظیم و توقیر ہو، اور پھر جو عاشقان رسول کریں وہ بدعت ہے، اور جو یہ کریں وہ جائز ہے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جائے تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے کب نکالا تھا، لیکن ناموس رسالت پر جلوس نکالا جائے، یہ سیاسی جلوس نکالا جائے تو اس موقع پر کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ صحابہ کرام نے کتنے سیاسی جلوس نکالے، صحابہ کرام نے کب کب چھٹی کا مطالبہ کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کب یوم صدیق منایا، کب آپ نے ریلیاں نکالیں۔ تو وہ جو خود کریں وہ صحیح ہے، اور جو عاشقان رسول کریں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب کیا، جب صحابہ کرام نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہو گیا۔ تو آج پوری دنیا میں جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، جتنے بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی جلوس صحابہ کرام سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تو بتائیے رسول اللہ نے، آپ نے صفہ یعنی چبوترے پر مدرسہ قائم فرمایا، صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو رسول اللہ نے سالانہ جلسہ کیا مدرسے کا، آپ نے دارالعلوم کا سالانہ جلسہ کیا، تو جب رسول اللہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جناب منع تھوڑی کیا رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے منع تھوڑی کیا۔ تو یہی تو ہم بات کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس حضور کی محبت میں نکالا جاتا ہے، تو وہ جلوس جو ہے اس کے متعلق آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ورنہ تو آپ کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو بس ایک انہوں نے لاجک بنائی ہے، وہ لاجک یہ ہے کہ جو ہم کریں وہ سب بدعت اور شرک، جو وہ کریں وہ سب جائز۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ سماعت کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تو بہتر تھا۔ اب دیکھیں جب اللہ کا ذکر آ چکا، جو اللہ نے دیا، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ نے دیا، رسول نے دیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا، اگر وہ اس پہ راضی ہوتے تو بہتر تھا۔ تو جب اللہ دینے والا ہے تو پھر رسول کا ذکر کیوں کیا گیا؟ مراد یہ ہے حقیقی طور پر اللہ دینے والا ہے، اور اللہ کی عطا سے تقسیم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے دیکھیں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ بہتر تھا کہ وہ یہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے۔ حسبنا اللہ، کون کافی ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کافی ہے اس کے معنی وہ یہ کیا بیان کرتے ہیں آج کل کے بعض لوگ؟ اللہ کافی ہے، رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے۔ لیکن قرآن اللہ کافی ہے کہ معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ حسبنا اللہ، وہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں عطا کریں گے۔ تو اللہ کافی کے معنی کیا ہے؟ رسول اللہ کے دربار سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کافی ہے ہمیں، ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا اور رسول اللہ عطا کریں گے۔ پھر سوال ہے کہ جب اللہ عطا کرے گا اپنے فضل سے تو کیا اس کی عطا میں کوئی کمی رہ جائے گی کہ رسول اللہ اس کو پورا کریں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی تشریح بخاری شریف کی حدیث میں کی گئی، واللہ یعطی وانا قاسم، حقیقی طور پر دینے والا اللہ ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف
رغبت ہم کرتے ہیں اسی کی طرف ہم رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام غلط عقائد و نظریات سے خصوصاً مسلمانوں پر بلا وجہ شرک اور بدعت کے الزام لگانے سے محفوظ فرمائے۔